کچھ افاقہ ہوا۔ اگلی حاضری پر حکیم صاحب نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مایوسی سے جواب دیا۔ ایک بار پھر وہی مشق دہرائی گئی اور اگلے 15 دن کی دوا تھما دی گئی۔ تیسری حاضری پر بھی اس کا وہی جواب تھا۔ اب کی بار حکیم صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے اسے دوا دیتے ہوئے کہا کہ اب کی بار بیوی کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ میرے معائنے کے مطابق تو یہ بالکل ٹھیک ہے، صرف دل کی تسلی کے لیے میں اسے دوا کھلا رہا ہوں۔ آپ بتائیں یہ کیسے نامرد ہیں؟ اگلی نشست پر حکیم صاحب نے اس کی بیوی سے سوال کیا۔ میرے بابا مجھے شہزادی جیسے القابات سے بلاتے تھے اور یہ مجھے کتی کنجری جیسے غلیظ القابات سے بلاتا ہے۔ میرے باپ نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور یہ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر خود کو مرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے میں نے اسے کہا کہ تم نامرد ہو۔ اس کا جواب سن کر اس کا شریک سفر شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا اور حکیم صاحب اس خاتون کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے نامرد مردوں کی کثرت ہے جو عورت پر تشدد کے ذریعے خود کو مرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے چارسدہ میں ایک خان صاحب نے روٹھی بیوی کو ہلاک کر دیا۔ اپنی مردانگی دکھانے کی جلد بازی میں اسے اپنا 5 سالہ بچہ بھی نظر نہ آیا، جو ماں کی ہلاکت کے بعد چیخو پکار کرتا رہا اور پھر یہ مرد فرار ہونے کی کوشش کے دوران پکڑا گیا۔ وزارت انسانی حقوق کی ایک رپورٹ کے مطابق گھریلو اور جنسی تشدد پاکستانی معاشرے میں غیر محسوس طریقے سے سرایت کرتا جا رہا ہے۔ ایک غیر سرکاری تحقیق کے مطابق پاکستان میں 15 سے 29 سال کی کم و بیش 28% خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک فاؤنڈیشن کے مطابق سال 2021 میں پاکستان بھر میں 2000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ دنیا بھر میں کم و بیش 30% خواتین کو جسمانی یا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اکثریت کیسز میں یہ کام کرنے والے ان کا شوہر یا شریک سفر ہی ہوتا ہے۔ حالیہ برسوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ سارہ انعام کا قتل ہوا یا مشہور یونیورسٹی کی ساجدہ عباسی کا بدترین تشدد کے ذریعے قتل یا پھر نور مقدم کا تشدد کے ذریعے قتل ہو، ہر جگہ ظالم شریک سفر ہی نظر آتا ہے اور یہ تمام مرد اس ذلت پر تشدد کے ذریعے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس ذات کو تشدد کے ذریعے تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر اپنی انرجی صرف کرتے ہیں جہاں پر ہمارے دین نے نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مرد انہیں قرار دیا ہے۔ مرد وہ ہیں جنہیں خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی اور ہم عورت پر تشدد کے ذریعے خود کو مرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ وجہ وجود کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ ہمارے دین میں اس مرد کو اچھا مرد قرار دیا گیا ہے جو اپنی بیوی سے دبتا ہے اور ہم اسے رن مرید قرار دیتے ہیں۔
افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ مضمون نہ ہمارے گھر میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہی اسکول میں، اور نہ ہی ائمہ اپنے خطبوں میں یہ بیان فرماتے ہیں۔